بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کی خدمت میں جرمن شاعری کی ایک جھلک حاضر ہے۔ جس مشہور جرمن شاعر کا کلام آپ اس ویلاگ میں دیکھیں، سنیں اور سمجھیں گے، ان کا نام ہائنرش ہائنے ہے۔ ان کا جنم 13 دسمبر سن 1797 کو شمالی جرمنی کے شہر ڈیوسلڈورف میں رہنے والے ایک یہودی گھرانے میں ہوا۔ تاہم بعد میں انہوں نے پروٹسٹنٹ عیسائی مذہب اختیار کیا۔ اگرچہ انہیں ایک ایسے رومانوی شاعر کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے جس کا کلام مشہور نغموں کی شکل میں گایا گیا اور آج تک گایا جا رہا ہے۔ Aus meinem großen Schmerzen mach ich die kleinen Lieder. لیکن ان کی وجہ شہرت صرف شاعری نہیں، وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ جرمن لٹریچر کے مایہ ناز نقاد، ایک مستند مضمون نگار اور معروف صحافی بھی تھے۔ جتنا معیاری ان کا شاعرانہ کلام ہے، اسی کے شایان شان موسیقاروں نے ان کے لکھے ہوئے نغموں کی دھنیں ترتیب دیں۔ اس شہرافاق شخصیت نے 17 فروری سن 1856 کو تقریباً 58 برس کی عمر میں فرشتہ اجل کو لبیک کہا۔ ان کی آخری عمر کا ایک بڑا حصہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں گزرا اور ان کی قبر بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ ان کی ایک مشہور ترین نظم کا عنوان لوغلائی ہے۔ شاید آپ حیران ہو جائیں کہ یہ تو بلوچستان کے ایک ضلع کا نام ہے، کہاں ایک جرمن شاعر اور کہاں بلوچستان میں واقع ایک ضلع لورالائی۔ حیرانی کی کوئی بات نہیں، سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی سنیے۔ جرمنی میں ایک لوک داستان مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ دریائے رائن میں کسی مقام پر کچھ سنگلاخ چٹانیں دریا میں زیر آب چھپی ہوئی تھی، لیکن ان میں سے کچھ پانی سے باہر نکلی ہوئی نظر آتی تھی۔ لیجنڈ کے مطابق اس چٹانی سلسلے میں واقع کسی جگہ سے ایک پرسرار شہنائی کی آواز اکثر سنائی دیا کرتی تھی۔ دریائے رائن میں تیرتی کشتیوں کے ملاح اس جادوئی آواز کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی جانب کھچے چلے جاتے۔ زیر آب چٹانوں کے قریب جانے پر انہیں سنہرے بالوں والی ایک حسین و جمیل نوجوان عورت بالوں میں کنگھی کرتی دکھائی دیتی۔ ملاح اور مچھیرے اس طلسم میں ہوش ربا کی طرف اندھا دھند بڑھتے چلے جاتے، حتیٰ کہ ان کی کشتیاں پانی کے نیچے چھپی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جایا کرتی تھی، اور کشتیوں کے ساتھ ہی ان میں موجود بدقسمت عملہ بھی گہرے پانیوں میں غرق ہو جاتا۔ اسی پرسرار طور پر سنائی دینے والی شہنائی کو جرمن میں لوغلائی کا نام دیا جاتا تھا۔ جب یہ کہانی انگلینڈ پہنچی تو وہاں اسے لورالائی کہا گیا، اور یہی نام انگریزوں کے ذریعے بلوچستان پہنچا، کیونکہ بلوچستان کے اس ضلع یعنی لورالائی کے قریب ہی ایک برساتی دریا گزرتا ہے، جس میں سے شدید بارش ہونے پر آج بھی سیلابی پانی کے بڑے خوفناک ریلے گزرتے ہیں۔ شاید انہی خطرات کے پیش نظر انگریزوں نے اس مقام کو لوغلائی سے تشبیہ دی اور اسے لورالائی کہنا شروع کر دیا۔ البتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیے گئے نام کے تلفظ میں ذرا سی تبدیلی آئی اور یہ بگڑ کر لورالائی ہو گیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انگریزی نام کی بگڑی ہوئی شکل ہی اس کے اصل جرمن نام سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لوغلائی دریائے رائن سے چلا، کہاں کہاں سے گزرتا ہوا بلوچستان پہنچا اور یہاں لورالائی کے نام سے مستقل طور پر بس گیا۔ ہائنرش ہائنے کی نظم لوغلائی تو خاصی طویل ہے، پھر کبھی تفصیلی بات کروں گا۔ فی الحال ہائنرش ہائنے کی ایک رومانوی نظم سنیے۔ Es liegt der heiße Sommer auf deinen Wängelein. Es liegt der Winter, der kalte, in deinem Herzen klein. Das wird sich bei dir ändern, du viel Geliebte mein. Der Winter wird auf den Wangen, der Sommer im Herzen sein. اب اسی نظم کا منظوم ترجمہ اردو میں سنیے۔ تیرے رخساروں پہ چھایا ہوا موسم گویا
टिमटिमाती हुई गर्मी का पता देता है, और जो सीने में मुकफ्फल है नहा खानाए दिल, फसले सरमा की कोई लहर जगा देता है। तू अगर चाहे तो ये रुत भी बदल सकती है, ज़ीस्त ठोकर भी अगर खाए संभल सकती है। गर ये रुखसार की गर्मी तेरे दिल में उतरे, बर्फ की तह जो वहां है वो पिघल सकती है। शायर अपने महबूब से मुखातिब है। वो कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर गोया गर्मियों का मौसम तारी रहता है, जिसमें इतनी तमाज़त और गर्म जोशी दिखाई देती है, जबकि तुम्हारा दिल इसके बिल्कुल बरक्स है। जहां तुम्हारी सर्द महरी को देखकर ऐसा लगता है गोया वहां सर्दियों के मौसम का राज है। हाइनगेश मजीद कहता है कि क्या ही अच्छा हो कि वो मुर्दनी जो तुम्हारे दिल पर छाई रहती है उसको उस शादाबी से बदल दिया जाए जो तुम्हारे गर्म जोश चेहरे का खासा है, ताकि तुम्हारी जिंदगी के हुस्न में निखार आ जाए। सन 1824 में लिखी गई इस नज्म के बारे में जानकर आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा कि उस दौर की जर्मन शायरी अपनी हमअसर उर्दू शायरी से मुशाबह लगती है। उम्मीद है कि ये वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन दबाइए। अगर कोई मशवरा देना चाहें तो वो भी दीजिए, शेयर कीजिए। हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। आइंदा वीडियो अपलोड करने तक खुदा हाफिज।